تم سب کے ہاتھوں قلم پکڑا دوں، فرشتوں کو اتار کے قلم پکڑا دوں، نبیوں رسولوں کو قلم پکڑا دوں، اپنے حبیب کے ہاتھ میں قلم پکڑا دوں، تم سب دنیا کے انسان جنات کو ایمان دے دوں اور قلم پکڑا دوں، اور میں کہوں اے سیاہیے، اے قلم ہے، اے کاغذ ہے، لکھو میری تعریف۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم میری تعریف لکھتے 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 ایک وقت آئے گا کہ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، پھر اور لاؤ، پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے، پھر اور لاؤ، پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جتنا بھی تم میری بڑائی کو لکھو، اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ حسان بن ثابت پہ قربان جاؤں، جو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے اشارہ کر کے شعر پڑھ رہا ہے، ان سے بڑا خوش قسمت کوئی شاعر نہیں۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ اس طرح پیدا ہوئے جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود چاہا ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کا اصل مطلب میں اب بتاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، پوری دنیا کے درختوں کو کاٹ کے اور ہر لکڑی کو کاٹ کے قلم بنا دیا جائے، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، ساتوں سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے۔ بحر الکاہل 14,000 کلومیٹر لمبا ہے اور فلپائن کے آس پاس 11 کلومیٹر گہرا ہے۔ ٹھیک، تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ تم سب کے ہاتھوں قلم پکڑا دوں اور فرشتوں کو اتار کے قلم پکڑا دوں، نبیوں رسولوں کو اٹھا کے قلم پکڑا دوں، اپنے حبیب کے ہاتھ میں قلم پکڑا دوں، تم سب دنیا کے انسان جنات کو ایمان دے دوں اور قلم پکڑا دوں، اور میں کہوں اے سیاہیے، اے قلم ہے، اے کاغذ ہے، لکھو میری تعریف، میری تعریف لکھو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم میری تعریف لکھتے 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 ایک وقت آئے گا کہ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، پھر اور لاؤ، پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے، پھر اور لاؤ، پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جتنا بھی تم میری بڑائی کو لکھو، اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ ہے اللہ بڑا، یہ نہیں کہ تیری دکان چھوٹی اور اللہ بڑا۔ جتنی اللہ کی تعریف کرو، جبریل جو سب سامنے دیکھ رہا ہے اللہ کی رحمت کو، اللہ کے نور کو، عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور ساتوں آسمان کے فرشتے، اور سب سے زیادہ تو میرے نبی نے اپنے اللہ کو پایا اور دیکھا ہے، یہ سارے اکٹھے ہو کر ایک لفظ کو لمبا کرنا شکر ہے، اکبر، یا اللہ تو بہت بڑا ہے۔ اس بڑا ہونے کی قسمیں بناتے جائیں، لکھتے جائیں۔ سمندر خشک، چل ہور پا دیو، قلم ٹوٹ گئے، نویں لے آ دیو، سمندر خشک ہو گئے، ہور پا دیو، قلم ٹوٹ گئے، ہور لے آ دیو، کاغذ مٹ گئے، ہور لے آ دیو، لکھتے جاؤ، سمندر خشک ہوتے جائیں، قلم ٹوٹ ٹوٹ کے نئے بنتے جائیں، تم پر علم کے دروازے کھلتے جائیں، کاغذ دفتر کے دفتر تمہارے سامنے کھلتے جائیں، جتنا میری بڑائی لکھو گے میں اس سے بھی بڑا ہوں۔ یہ ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر من ان یوصف، عربی میں اس کو یوں کہا جائے گا، احد، اکیلا، واحد نہیں، احد، واحد گنتی میں آ جاتا ہے، واحد اثنان ثلاثہ اربع، احد کی گنتی کوئی نہیں ہے، بغیر گنتی کے یہ اکیلا لفظ ہے۔ تو قریش نے کہا تیرے رب کا نسب کیا ہے؟ نسب کی بڑی پہچان ہوتی تھی، اپنے رب کا نسب بتاؤ۔ تو میرے نبی کے بولنے سے پہلے جبریل 70,000 فرشتے لے کر آئے بیت اللہ کے اندر، میرے محبوب انہیں کہیے قل، قرآن میں 332 دفعہ آیا ہے، اور ایسا قل کوئی ایک بھی نہیں ہے جیسا یہ قل ہے، ہوا، قل ہوا۔ اور جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو نا، اللہ، اس کا نام ہے اللہ، اور وہ کیسا ہے؟ احد، اکیلا، ایک نہیں، اکیلا، اکیلا۔ یہ پیڑھی بتا رہا ہے اللہ، میری پیڑھی سن لیجیے تو وہ احد ہے۔ ہاں، میں آپ اپنے نبی کی پیڑھی ضرور سناؤں گا برکت کے لیے، کہ عربوں میں یہ دستور تھا، لیکن صرف ہمارے نبی ہیں جن کی پیڑھی آدم تک ہے، باقی کسی کی کوئی نہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد
بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن پموال بن ابی بن عبام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن ادلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن مافی بن عیفی بن عبقر بن حبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعضا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصف بن ناہد بن زارق بن سمی بن مزی بن حبد بن حرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامت بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیش بن آدم علیہ السلام، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت پہ قربان جاؤں، جو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے اشارہ کر کے شعر پڑھ رہا ہے، ان سے بڑا خوش قسمت کوئی شاعر نہیں۔ اللہ کا نبی ان کے لیے ممبر بچھاتے تھے، کسی ابو بکر کے لیے ممبر نہیں بچھایا، عمر عثمان علی کے لیے نہیں بچھایا، حسان کے لیے ممبر بچھاتے، کہتے بیٹھو اور اب اپنے نبی کی تعریف تھا، پھر وہ آپ کو اشارہ کر کے کہتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْ، آپ جیسے حسن والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسے عالی نسب والا کسی ماں نے نہیں جانا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، جیسا کہ آپ اس طرح پیدا ہوئے جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود چاہا ہو۔ یہ مصرع آپ کی شان میں قیامت تک کوئی اور نہیں کہہ سکے، یہ اتنا بڑا مصرع ہے۔ ایک بڑی فارسی کی ربائی ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، یہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ان کی ہے۔ انہوں نے 3 جملے تو ذہن میں آ گئے، بلغ العلا بکمال، سارے کمال پیچھے رہ گئے اور اب کمال سے بھی اوپر چلے گئے۔ کشف الدجا بجمالہ، سورج کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے چہرے کے نور سے پوری دنیا کے اندھیرے ختم۔ حسنت جمیع خصالہ، میں آپ کی کیا کیا صفت بیان کروں، آپ اپنی صفات میں اتنے ہیں کہ میں گن بھی نہیں سکتا۔ چوتھا مصرع نہیں لگا، سارا دن سوچتے رہے، مصرع نہیں لگا، رات کو سوئے، اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، فرمایا سعدی کس سوچ میں ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی شان میں کچھ کہا ہے، ربائی پوری نہیں ہو رہی۔ آپ نے کہا کیا کہا ہے؟ کہ جی میں نے کہا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، آگے لگ نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا تو کہو نا صلو علیہ وآلہ، کہو ہی، کیسے بیان کروں میں اپنے نبی، کون بیان کر؟ تو اللہ نے کہا ان سے کہو احد، اکیلا ہے۔ اچھا وہ اکیلا گزارا کیسے کرتا ہے؟ تو قرآن میں ایک لفظ آیا ہے جو صرف ایک دفعہ آیا پورے قرآن، سارے قرآن میں الفاظ کا تکرار ہے، ایک لفظ ایسا بولنے لگا ہوں جو صرف ایک دفعہ آیا ہے۔ ان سے کہو گزارا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ الصمد، صمد کا لفظ ایک دفعہ ہے پورے قرآن میں، ایک دفعہ ہے کہ میں وہ ہوں جس سے کسی کی حاجت نہیں، میں وہ ہوں جس کے سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، میں وہ ہوں جس کی کوئی ضرورت نہیں، اور میں سب کی ضرورت، میری کوئی ضرورت نہیں اور سب کو میری ضرورت ہے، میں سب کے بغیر سب کچھ ہوں اور تم میرے بغیر کچھ نہیں ہو، میں صمد ہوں، صمد۔ یہ اتنا بھاری لفظ ہے، اپنے لیے چنا اور ایک دفعہ پورے قرآن، تو کوئی اس کا اوپر نیچے کوئی نہیں ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، کوئی ضرورت نہیں، تو کیا اوپر نیچے بھی کوئی نہیں؟ نسب آ گیا نا پھر، کہو لم یلد، کسی کا باپ نہیں، کہو لم یولد، کسی کا بیٹا نہیں۔ اچھا تو پھر وہ کیسا ہے؟ جب وہ احد ہے، ادھر سے بے نیاز صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، تو وہ کیسا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کیسا ہے تو تب بتاؤں کہ میری کوئی مثال ہو، مثال سے بتایا جاتا، میری مثال ہی کوئی نہیں تو کیا بتاؤں، لم یکن لہ کفوا احد، اور میری مثال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الصطفیٰ۔ میرے محترم بھائیو، عزیزو، دوستو، ایک اللہ ہے جو موت سے پاک، اللہ لا الہ الا اللہ، دعویٰ فرماتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میرے جیسا کوئی، میرا مثل کوئی، ایک اللہ ہے جو موت سے پاک، الحی،
زندہ ہوں، موت نہیں، القیوم قائم ہوں، کسی کی کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں، لا تاخذہ سنہ اونگتا نہیں، ولا نوم سوتا نہیں، تھکن سے پاک، تھک جانے سے پاک، مشغولیت سے پاک، حکومت کہاں تک ہے؟ لہو ما فی السماوات، آسمان میرے، وما فی الارض، زمین میری۔ ایک اور آیت، لہو ما فی السماوات، آسمانوں میں میری حکومت، وما فی الارض، زمینوں پر میری حکومت، وما بینہما، اس کے درمیان بھی میری حکومت، وما تحت الثری، زمین کے نیچے بھی تیرے اللہ کی حکومت۔ تو اس سارے کو کنٹرول کیسے کرتا ہے؟ کَوَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، تم بولو، زور سے بولو، سارا مجمع اکٹھا، میں ایک بول رہا ہوں، آپ سن رہنا۔ اگر ادھر ہی دو شروع ہو جائیں تو پتہ نہیں چلے گا کیا بات ہو رہی۔ اور میرا اللہ فرما رہا ہے کہ تم ساری کائنات کے جن انسان چرند پرند بولو، زور سے بولو یا آہستہ بولو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، وہ تیرے دل کی دھڑکنوں سے اٹھنے والے خیالات کو بھی سنتا ہے اور تیری اونچی آواز کو بھی سنتا ہے۔ لا يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، تیرے رب کی نظر سے سمندر کی تہ اللہ سے اپنا کچھ چھپا نہیں سکتے، بڑے بڑے ہمالیہ پہاڑوں کی چوٹیاں اپنے اندر کی غاروں کو چھپا نہیں سکتے، بڑے بڑے صحرا اپنے اندر کے خزانے اس سے چھپا نہیں سکتے، آسمان کی وسعت ہے اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتی۔ مشرق پر بھی حکمران ہے، مغرب پر بھی حکمران ہے، للہ المشرق والمغرب، مغربین کا بھی حکمران ہے، مشرقین کا بھی حکمران ہے، رب المشرقین ورب المغربین، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، اس حکمت والا، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، تمہیں مارتا ہے خود نہیں مرتا، تمہیں روح ڈالتا ہے، وہ اپنے ذات میں کسی روح کا محتاج نہیں ہے، تمہیں کھلاتا ہے، وہ کھانے کا محتاج نہیں ہے، تمہیں سلاتا ہے، وہ سونے کا محتاج نہیں ہے، تمہیں پلاتا ہے، وہ پینے کا محتاج نہیں ہے، تمہیں حالات میں ڈالتا ہے، وہ حالات سے پاک ہے، تمہاری شکلیں بنائیں، وہ شکلوں سے پاک ہے، تمہارے رنگ بنائے، وہ رنگ و بو سے پاک ہے، تمہیں زمین آسمان کے پیڑ میں باندھ کے رکھ دیا، وہ زمین و آسمان سے پاک ہے، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، وہ زمانے سے پاک ہے، ماضی حال فیوچر میرے لیے ہے، وہ ماضی اس کے لیے نہیں، حال اس کے لیے نہیں، مستقبل اس کے لیے نہیں ہے، دھرتی میرے لیے ہے، وہ دھرتی سے پاک ہے، آسمان کی چھت میرے لیے ہے، وہ آسمانوں کی حاجت سے پاک ہے، عرش اس کی شہنشاہی ہے، نہ کہ وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، وہ لا مکان ہے، وہ لا زمان ہے، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، هو الاول، وہ پہلا، لیس قبلہ شیء، اس سے پہلے کچھ نہ تھا، هو الآخر، وہ آخر میں جب ساری کائنات تبدیلی ہو جائے گی اور ساری کائنات، زلزلت الارض زلزالہ، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت اذا زلزلت الارض زلزالها الحاقة ما الحاقة وما ادراک ما الحاقة القارعة ما القارعة وما ادراک ما القارعة، یہ قیامت کے اللہ تعالیٰ حالات کو نوں بیان کر رہا ہے، صرف آپ الفاظ کا زور سنو، الحاقة ما الحاقة وما ادراک ما الحاقة القارعة ما القارعة وما ادراک ما القارعة، الفاظ کی طاقت، الفاظ کی میں زور، ہیبت، ترجمہ میں نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیو، ایک اللہ ہے جو موت سے پاک، باقی سب کے لیے اللہ نے موت عبد کی، کوئی موت سے پاک نہیں۔ اگر کوئی موت سے پاک ہوتا، لو کانت الدنیا تدوم لأہلہا لکان رسول اللہ فیہا مخلد، اگر کوئی موت سے پاک ہوتا تو اللہ اپنے نبی کو زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک رعایت دی، جبریل ہے، یا رسول اللہ عش ما شئت، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میرے حبیب سے کہو 63 کی قید ہٹا دو، جتنی زندگی چاہتے ہیں آپ لے، لیکن فإنک میت، موت آپ کو بھی آئی۔ موت سے پاک صرف تیرا رب ہے، جسے موت نہیں ہے، جو ابتدا سے پاک ہے، جو انتہا سے پاک ہے۔ آپ کے لیے قید نہیں، میرے آپ کے لیے قید ہے، جب ایسے گھنٹی بجے گی تو وہ کوئی چپڑاسی کی ماں ہو یا عمر کی ماں ہو، وہ سکندر الیگزینڈر جس پر سکندر اعظم کہا گیا، یا دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان ہو، یا تیمور ظالم ہو، ادھر وقت آیا، ادھر شمع بجھ گئی، اسے میں کوئی آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے، صرف ایک وقتی کو اجازت دی۔ اور جب آپ یکم ربیع الاول کو بیمار ہو، 11 ہجری، سر میں درد ہوا اثر کے بعد، اور جنت البقیع سے گھر آتے آتے بخار چڑھ گیا، اور پھر
یہ 12 دن آپ کی رہی، 11 دن آپ کی یہ تکلیف رہی، 12ویں دن آپ اپنے اللہ کی بارگاہ میں. تو جمعرات کے دن آپ نے غسل کیا، 7 کنوؤں کا پانی منگوایا اور اس سے غسل، اور اس کے بعد آپ حضرت علی اور عباس رضی اللہ عنہما علیہ السلام کا سہارا لے کر آپ مسجد میں انٹر ہوئے ظہر سے پہلے، اور جا کر تشریف فرما ہوئے منبر پر. اور ایک بات اور کہنے کے لوگوں، ایک زمانہ تمہارے اندر گزارا ہے، کسی کا حق مارا وہ تو لے، نبی بھی حق مار سکتا ہے، جو پاک معصوم معصوموں کے سردار کہہ رہے ہیں میں نے اگر کسی کا حق مارا ہو تو مجھے یہاں مجھ سے لے لو، میں آخرت میں وہ نہیں ادا کر سکتا. میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، میرا گال حاضر ہے، آ کے بدلہ لے لو، میں آخرت میں بدلہ نہیں دے. میں نے کسی کو چھڑی ماری ہو تو وہ مجھے، یہ میری پیٹھ حاضر ہے، مجھے آگے چھڑی مار لے، لیکن آخرت میں مجھ سے مطالبہ نہ کر. کسی کا میں نے لینا دینا ہو تو وہ اٹھ کے مطالبہ کر. ساری مسجد چیخ و پکار، سب رونے لگ زور زور. ان کے رونے کی آواز میں آپ کی آواز جب دب گئی تو آپ نیچے اترے اور ظہر کی نماز پڑھائی. اس کے بعد پھر آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے پھر فرمایا، انہی الفاظ کو دہرایا، ایو ہم لوگ کتنے حقوق کھا کے ہماری عدالتوں میں کیسے جھوٹے پیپروں سے زمینیں قبضہ ہو رہی ہیں، گھر قبضہ ہو، جھوٹی FIR سے لے کر جھوٹی عدالتوں تک کتنے لوگوں کے حقوق. اور میرا نبی پاک پاکیزہ جن کی تو فعل آج ہم قائم ہیں، میں آگے بتاتا ہوں. تو ایک آدمی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے، 3 درہم. نے اسے ایسے دیکھا، پھر فرمایا کہ مجھے بیٹا یاد دلا تو مجھے یاد. تو آپ نے، تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے پاس ایک سائل آیا تھا، اس نے آپ سے مانگا، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، میں آپ کے پاس بیٹھا تھا، تو آپ نے مجھ سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ تو میں نے کہا جی یہ 3 درہم ہیں. آپ نے کہا مجھے دے دو، میں اس کو دیتا ہوں، پھر بعد میں تمہیں دے دوں گا. آپ نے کہا یاد آ گیا. اور اس کو میرے نبی کے گھر میں 3 روپے نہیں تھے دیں گے. خدا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. مجھے قرآن کی پہلی قسم، قرآن میں قسمیں آئی ہیں، اس سورہ نساء میں ہے پہلی قسم. اور پہلی قسم کس کی؟ اللہ کہتا ہے اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب بھی کرتا، جب تک یہ تیری امت تیرے سامنے سر نہیں جھکائے بھی میں ان کی کسی چیز کو قبول نہیں کروں. 3 روپے گھر کو. آپ نے کہا فضل میرے چچا کا بیٹے حضرت عباس کے سب سے بڑے بیٹے، یہ 3 روپے تو اپنے ذمہ لے. آپ جس پر قرضہ ہوتا تھا اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے، کوئی خود قرضہ لیتے رہے ساری زندگی. تو قرضے کو ڈسکریج کرنے کے لیے، اور اگر سود پہ قرضہ لیا ہوا ہے تو اس کی کیا زندگی؟ اس حال میں اگر وہ مرتا ہے تو اللہ کو کیا جواب؟ جس کا قرضہ ہوتا تھا آپ کہتے تھے بھائی آپ لوگ پڑھا دو. اگر کوئی گارنٹی دیتا یا رسول اللہ میں ادا کروں گا تو پھر آپ اس کا جنازہ پڑھاتے تھے. صرف کاروبار زندگی کو ادھار سے نکالنے ادھار سے نکالنے کے لیے. آپ سارے تاجر بٹ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا میں 4 اصول بتاتا تھا. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی 4 بیویاں، ایک بیوی کو سوا ارب روپیہ آیا، 8واں حصے کو 32 حصے کیے گئے تو ایک بیوی کو 1.25 ارب روپیہ حصے میں آیا. اور ان کی جو سونے کی ٹائلیں تھیں ان کو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئی. اور 1000 گھوڑے تھے، 10,000 بکریاں تھیں، 1000 اونٹ تھے. اور جو زمین کی شکل میں، رقبے کی شکل میں تھا وہ شام میں، رات میں، نصر میں، مدینے میں پھیلی ہوئی. اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا عبد الرحمن رحمان کا تاجر، وہ فرماتے تھے میں نے کبھی ادھار نہیں خریدا، میں نے کبھی ادھار نہیں خریدا. عبد الرحمن بن عوف فرما رہے ہیں میں نے کبھی ادھار نہیں خریدا. تو آدھی ٹینشن ختم ہو گئی. میں نے کبھی ادھار نہیں بیچا تو پوری ٹینشن ختم ہو گئی. اب جن سے آپ لوگ ادھار لیتے ہیں وہ سر پہ چڑھے ہوتے ہیں، جن سے آپ نے لینا ہوتا ہے وہ آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ جھوٹے وعدے کر رہے ہوتے ہیں. تو بڑے سے بڑا کاروباری ٹینشن میں پھنسا ہوتا ہے کہ ادھار لیتا ہے، ادھار بیچتا ہے، وہ ٹینشن سے خالی ہو ہی نہیں سکتا. جو میں نے کبھی ادھار نہیں بیچا، میں نے کبھی ادھار نہیں خریدا. تیسری بات، میں نے کبھی سٹاک نہیں کیا، کبھی زندگی بھر سٹاک نہیں کیا. جب مجھے نفع ملا میں نے بیچ دیا، 1 پیسے کا بھی نفع ملا تو میں نے بیچ دیا. میں نے ریٹ کے بڑھ جانے کا انتظار نہیں کیا، ہن ود رہا ہن اور بچ جائے گا، ہن اور بچ جائے گا، اگلے دن بالکل ہیٹھاں کے اندر تو مڑ ہاتھ پہ پہ جاندہ. تو میں نے کبھی سٹاک نہیں کیا. چوتھی بات، میں نے کبھی سودے کا عیب نہیں چھپایا، میں نے اپنے سودے کا کبھی عیب نہ چھپایا. ان 4 باتوں سے وہ اتنے بڑے تاجر بنے کہ آپ سب کو خرید لیں. وہ
اتنے بڑے تاجر میرے نبی ایک زندگی دے کر گئے، تو 3 درہم کا فضل تیرے قرضے سے بچا کریں، فاصلہ پر سودی قرضہ، بینکوں کا قرضہ، اس سے اللہ کے واسطے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس حال میں نہ مرو کہ تمہاری نسلوں پر بینکوں کا ادھار چڑھا ہوا ہو اور بینک تمہارے پیچھے ہوں، تو تمہاری اولاد آگے آگے بھاگ رہی ہو۔ اللہ کے واسطے اپنے بچوں پر یہ ظلم نہ کرو۔ کاروبار بڑھانے کی ہوس، اپنے پاس پیسہ ہے 50 میں لینا کا، اپنے پاس پیسہ ہے پورا ملک خرید لو۔ عبد الرحمن کی تجارت آپ کو بتائی ہے، لیکن اللہ کے واسطے ادھار لے کر کاروبار بڑھانا، ادھار لے کر نیا پروڈکٹ لگانا، یہ نہ کرو، نقصان اٹھاؤ گے، دنیا کا بھی آخرت کر۔ جمعرات کو آپ یہ ظہر کی نماز پڑھائی، پھر مغربی عشاء، جمعے کو آپ اٹھنے لگے تو آپ کو غش آ گئی۔ پھر آپ نے کہا کہ ابو بکر سے کہو وہ عشاء کی نماز پڑھائے۔ تو آپ نے جمعے کی 5 نمازیں، ہفتے کی 5 نمازیں، اور پیر کی فجر اور جمعرات کی عشاء، یہ 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائیں، اور آپ کافی تکلیف۔ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، وہ حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں آپ کا حال پوچھتا، کیا مجھے بڑی تکلیف ہے۔ اتوار کو پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں آپ کا حال پوچھوں، اللہ سے کہو مجھے بڑی تکلیف۔ پیر کے دن پھر آ گیا اور چپ کر کے کھڑے ہوئے۔ اب نے کہا کیا بات؟ باہر موت کا فرشتہ دروازے پر اندر آنے کی اجازت چاہیے، جس سے موت ہوئی پوچھ کے جاوے بھی بڑی بستی، اتنا بڑا دربار۔ آپ نے کہا آ جائے، تو اندر آیا، کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ، اور پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جن کو میں نے سلام کیا ہے، میں نے جتنوں کی روحیں قبض کی اس میں انبیاء بھی رسول بھی، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں نے سلام کیا۔ اور یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ اجازت لے کے کمرے میں داخل ہوں، اجازت نہ ملے تو واپس کمان ہے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کو لے جانے کے لیے۔ اب نے کہا اگر میں کہوں تو میری روح بھی قبض کرو گے، آپ کی روح بھی لو۔ تو آپ نے جبریل کی طرف دیکھا اور ایسے یہ میری ابرو دے آنکھوں سے پوچھتے ہیں، یس، زبان سے نہیں بول رہے، جبریل کیا رہا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ تو آپ کی ملاقات کے مشتاق، آپ کی ملاقات چاہ، اللہ ہمیں ایسی موت دے کہ جب ہم مریں تو اللہ ہماری ملاقات کا شوق ایسا نہ ہوگا مجرموں کو صف میں کھڑے کر کے۔ تو پھر آپ نے ایک سوال اٹھایا، اب جو میں نے کہا تھا کہ ان کی تو فعل آج ہم بیٹھے ہوئے انسان وہ بات بتانے لگے، آپ نے فرمایا واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا۔ پہلی امتیں بندر بن گئیں، خنزیر بن گئیں، پتھر برسے، آگ برسی، پانیوں میں غرق ہو گئے، زمین میں دھنس گئے، تو کیا میری امت کے لیے کوئی رعایت؟ حسن حسین کے لیے سوال نہیں کیا، یہ تو بیچ میں مجھے بھول گیا۔ پیر کی صبح آپ نے بیگمات کو بلایا، سب کو ملے، حضرت عائشہ کا حجرے میں، حضرت عائشہ ایسے بیٹھی تھی اور آپ ان کے سینے پر یوں سر رکھ کے دراز تھے، یہ گال آپ حضرت اماں عائشہ کے سینے پر تھا اور آپ ایسے پڑے ہوئے تھے۔ تو آپ نے ساری بیویوں کو بلا کر ان کو الوداع، پھر بیٹی کو بلایا سیدہ فاطمہ علیہ السلام، کہا بیٹی میں جا رہا ہوں آج، تو وہ رونے لگی، تو فرمایا رو نہیں، سب سے پہلے تو ہی میرے پاس آئے، تو 6 ماہ بعد ان کا دن کھا لو۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو بلا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے کافی دیر اور ان کو دعائیں دے، پھر ان کو بھی بھیج دیا، پھر دونوں نواسوں کو بلا۔ یہ سارا کام سکون کے ساتھ ہوا۔ حسن کو ادھر سے لیتے تھے، حسین کو ادھر سے، بڑے چھوٹے کا فرق، حسن کو رائٹ پہ بٹھاتے تھے، حسین کو لیفٹ۔ امام حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کی تصویر، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ، حسین سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کی تصویر، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کی مشابہ۔ اس وجہ سے آپ کہا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ آپ نے جو ہی ان دونوں کو لیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو گئے۔ یہ آگے منظر نظر آنے لگا کہ کربلا میں کیا ہو رہا اور کیسے سر کٹ کے دھڑ سے جدا ہو رہا، نیزوں پہ ٹانگا جا رہا، کیسے حسن زہر میں تڑپ کے جان دے رہا، تو آپ کے آنسو نہیں تھے، اتنا اپنے قرآن تقدیر تقوالی اپنی اولاد کے خون کو پن بنایا، امت کے پیچھے چیز۔ ایک دفعہ ام سلمہ سے کہا ایک فرشتہ مجھے ملنے آ رہا، تو دیکھو کوئی اندر نہ آیا، تو دروازے پہ کھڑی ہو، حضرت امام حسین علیہ السلام وہ اندر جانے لگے، حضرت ام سلمہ نے روک لیا، تو وہ رونے لگے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے زور زور سے رونے کی آواز ہے، ام سلمہ بھاگ کے گئیں، کو آپ نے ایسے حسین کو سینے سے لگایا ہوا اور اس حال میں آپ بلک بلک کے رو رہے تھے۔ تو ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا بتا گیا ہے
کہ میرے اس بچے کو میری امت شریف ہے اور مجھے وہ مٹی کی کھائی ہوئی جس میں اس کو ان کے لیے کوئی دعا نہیں کی. جب ہمارا جب وقت آ گیا کہ اب جانا ہے تو جاؤ پوچھ کے اور میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, تو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ ہم آپ کی امت کا سیاب. اللہ کی قسم یہ اللہ کا نبی بات نہ وہ کھاتا. ہمیں بندہ خنزیر بنانے میں اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں. ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں کہ ساری امتوں کا مجموعہ مل کر جو گناہ تھا وہ ہم کر رہے ہیں کفر کے سوا شو. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو بندر بنائے تھے وہ کافر نہیں تھے, مسلمان تھے. وہ بندر بنایا, خنزیر بنایا ان کی نافرمانی کی وجہ سے, نہ کہ کفر کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ اس کملی والے پر اپنا رحم کرے جنہوں نے جاتے ہوئے یہ سوال ہو. تو جب انہوں نے کہا جی بات ہو گئی ہے تو کہا الآن فرط عینی, اب میری آنکھیں تھمتی. اللہم رفیق الاعلی, یا اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا. اور جاتے جاتے دو باتیں, یہ دو باتیں اگر ہم یہاں اس مجمع میں لے لیں جاتے ہوئے تو ہماری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی. الصلاۃ وما ملکت ایمان, میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا, ایک غریبوں کا ظلم نہ کرنا. ایک نماز نہ چھوڑنا, ایک غریبوں پر ظلم نہ کرنا. الصلاۃ وما ملکت ایمان, الصلاۃ وما ملکت ایمان, بار بار دہرا رہے تھے. نماز نہ چھوڑنا کہ عبادات میں سب سے بڑا فریضہ نماز, جو حضرت حسین علیہ السلام نے کربلا میں نماز نہیں چھوڑی, تو ہم کاروبار میں رہ کر نماز چھوڑ دیں تو کوئی غلط نہیں. اور ایک غریبوں کا ظلم نہ کرنا, غریبوں کو طاقتور جو بھول جاتا ہے طاقت کے نشے میں اللہ کو حاصل کرتا ہے, تو یہ نہ کرنا. بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا اس وقت سے پہلے کسی غیر مسلم کو میری امتی نے مزدوری پہ رکھا, پھر اس کی مزدوری پوری نہ دی, تو اس غیر مسلم کا میں وکیل بنوں گا اپنے امتی کے خلاف. اتنا سخت. تو پھر جب بالکل آواز کمزور ہو گئی تو الصلاۃ نماز نماز, یہ تو نیت کرنے کے نماز نہیں چھوڑ, نیت کرتے ہو اور پھر آپ کی گردن ایسے پھلک گئی, اللہم رفیق الاعلی. اگر کوئی موت سے پاک ہوتا تو اللہ اپنے نبی ان کو بھی کہا موت کا پیالہ پینا ہے. موت کوئی مصیبت تھوڑا ہی ہے, اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت تو بڑا خوبصورت تحفہ. باقی ماؤں کا مر جانا بہت بڑا نقصان ہوتا کی طلاقی کوئی. اللہ کے نبی کی تمنا سن, کاش میرے ماں باپ زندہ ہو یا کوئی ایک ہی زندہ ہوتا, اور ان میں سے میری ماں مجھے کہتی تھی کہ اور میں کہاں ہوتا عشاء کی فرض نماز کے مصلی پہ اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد, تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان. ماں کی کمی تو میرے نبی نے محسوس. آپ 6 سال کے تھے جب آپ کی والدہ کا ابوا میں انتقال ہوا. اللہ نے مجھے پوری دنیا دکھائی, 100 کے قریب ملک دیکھے, 6 بر اعظم کو کئی دفعہ میرے قدموں نے روندا اسی دین کے سلسلے میں. لیکن جو سفر میں نے حضرت آمنہ کی قبر کا کیا وہ میری زندگی کا سب سے یادگار, سب سے غلا دینے والا. میں بہت جگہوں پہ رونا آیا, مسجد قرطبہ میں بہت رونا آیا, کئی جگہوں پر حج میں, جنا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں, بیت اللہ کے سامنے, روضہ مبارک کے سامنے. لیکن جو کیفیت میری حضرت آمنہ کی قبر پر تھی نا, وہ اللہ کے نبی کو سوچ کر پل کے آپ تو اب یہاں خوبصورت خیمہ لگا ہوا ہے اور موسم بھی اچھا ہے, کون پہاڑ ایک سبز تنکن ہے, اور یہ سن 2000 کی بات, اور اس سے تھوڑا سا اونچا ہے, اس پلر سے تھوڑا اونچا. جی پہاڑیاں ہیں, پہاڑ نہیں, لیکن ایسے بتتے ہوئے ملے ہوئے, کون ہے, کوئی راستہ نہیں. ایک گائیڈ کے ذریعے میں وہاں پہنچا تو مجھے وہ 6 سال کا بچہ نظر, یہ تو عمر تو کافی عمر کا بیٹھا ہوا ہے, اس کے اپنے بچے ہو گئے. 30 سال کے معصوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم موت دیکھ رہے ہیں, وہ بھی ماں باپ کا انتقال ہو گیا جب آپ ماں کے پیٹ میں 2 ماہ کے تھے. اس کے بعد 6 برس میں اپنے قریبی کسی کو مرتے نہیں دیکھ, مرتے دیکھا تو پہلی نظر ماں کو مرتے دیکھ, اور کہاں جنگل سیرانا. سن 2000 میں وہاں کھڑے ہوئے, وہ موسم وقت بھی ایسا تھا, سورج ڈوبنے کو تھا, تو ایسے ملگی سا موسم بنا ہوا تھا, اور کالے پہاڑوں کا اندھیرا بھی تھا. مجھے تصور میں 6 سال کا بچہ بھی لگتا نظر آیا کہ جب ان کی ماں نے 25 سال کی عمر میں ماں نے جان لی, 25 برس کی عمر میں ہماری بچیاں کی شادیاں ہو رہی, 25 برس کی عمر میں ماں نے جان لی, اور ہارٹ اٹیک لگتا تھا. جو آثار کتابوں میں لکھتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے, بولا نہیں جا رہا, کروٹیں بدل رہی ہیں, بے قرار ہو گئی, پسینہ آ رہا ہے. تو اللہ کے نبی اماں اماں کہتے ہیں, جواب دینے کی سکت نہیں, جب بجھتی شمع بھڑکتی ہے. تو مرنے سے پہلے یہ الفاظ کہے کہ میں تو جا رہی ہوں, لیکن میں ایک ایسا نور چھوڑ کے جا رہی ہوں جو ساری دنیا کو پاک کرے اور روشن کرے گا. گردن لگ گئی, اور اللہ کے نبی سینے پہ ساتھ رکھ سے
رو رہے ہیں یہ میری ماں کو ہوا کیا ہے، موت کیا ہوتی ہے، جس کے لیے کائنات بنائے کو کتنے بڑے قدمے میں گزارا بہت. کبھی اللہ آپ کو موقع دے جائیے پتھر کٹھے کر کے، کیونکہ وہ کھودنے کا تو سامان ہی پتھر کٹھے کر کے پھر اوپر پت سے پتھر کٹھے کر پہاڑ سے نیچے اتری. جب اونٹنی کی قریب پہنچی تو اللہ کے نبی نے ہاتھ چھڑایا اور بھاگ کے واپس پہاڑی پہ. پیچھے پیچھے ایمن بھاگ کے گئیں تو ایک عجب منظر تھا. شاید وہ سنگ دل پہاڑ بھی رو رہے یا آپ اپنے ماں کی قبر پر ایسے لپٹے ہوئے تھے. جب ایمن قریب ہوئی تو آپ فرما رہے تھے اماں جی آپ تو اکیلا میرا سہارا تھی، آپ بھی چلی گئی، میرا اب کون ہے اس دنیا. ان الفاظ میں کیا درد ہوگا میں آج اتنے 100 سال کے بعد محسوس کر رہا ہوں، اور مجھے میری آنکھیں بھیگ رہی ہیں. تو جو معصوم بچہ یہ کہہ رہا ہوگا اس کا پڑھا کرو اپنے نبی کی زندگی. رسول محمد نے کھینچ کے اٹھایا نیچے لے کر گئی. 57 سال کے بعد آپ حج پہ 6 سال کی عمر کا حادثہ دیکھی، 63 سال کی عمر میں حج پہ. جب ابوا پہنچے تو آپ کے ساتھ کوئی 50,000 حاجی، آگے جا کے 1.5 لاکھ. تو آپ نے ابوا کے پہاڑوں میں اونٹنی کو موڑ دیا تو ماں کی قبر والی جو پہاڑی تھی اس کے نیچے اونٹ کو بٹھایا. احرام باندھا ہوا تھا، اپریل کا مہینہ. قبر کے سرانے یوں دونوں گھٹنے جوڑے اور سر یہاں رکھا اور رونا شروع کیا، اور اتنا روئے کہ آپ کا احرام تر ہو گیا، چاندی سر ہو گئی، سینہ سے آنسو بہ رہے تھے. اس طرح آپ تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے. 57 سال کے بعد زخم اتنا کرا ہے کہ آنسو نے گپ. اور پھر آپ نے کہا آج رات میں اپنی ماں کے پاس گزرا. آپ نے وہیں اپنا خیمہ لگوایا، باقی لوگ آگے چلے گئے جہاں انتظام تھا. آپ نے رات وہاں گزاری، چند سانس میں گزرا. یہ صدمہ تو وہ ہے جو میرے نبی کے اوپر گزرا. تو آپ یہ نہ کیا ساون بادوں میں. اور پھر یہ کہ مقام ایسا ہے، ایک دفعہ آپ نے حضرت عمر اور حضرت علی سے فرمایا کہ میرے بعد ایک شخص آئے، اس کا نام ہوگا اویس بن عامر، اس کا قبیلہ ہوگا قرن، اور قرن کی شاخ ہوگی مراد. وہ جب آئے نا تو عمر تم نے اور علی تم دونوں نے اس سے دعا کروانا. عمر اور علی کو تابن کی دعا کی کیا ضرورت؟ عمر وہ ہیں جو نبی کے پہلو میں لیٹے ہو، علی وہ ہیں جو آپ نے کہا میری نسل اس سے چلی. بیٹی سے نسل تو نہیں چل سکتی، کہنا میری نسل فاطمہ سے چلے گی، فاطمہ کی نسل علی کی نسل. علی وہ ہیں کہ آپ نے ان کا ایسے ہاتھ پکڑ کے یوں کر کے سینے کے قریب کر کے کہا علی تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو. بس علی رونے لگے، کہا جی اور مجھے کیا چاہیے. ان کو کہہ رہے ہیں دعا کروانا کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، ماں کی جہاد بھی کیا تھا، روزے بھی رکھے تھے، نماز بھی پڑھی تھی، ذکر بھی کیا تھا، تلاوت بھی کی تھی، تلوار بھی اٹھائی، یہ سارے کام کیے تھے. لیکن کہا اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. اسے دعا. جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے 10 سال حج کیا، 10 سال خلافت، ہر سال حج. تو ہر سال وہ مکے میں پوچھتے کوئی اویس. کئی سال گزر گئے، 6 7 سال 8 سال گزر گئے. آخر 7 یا 8واں سال تھا، آپ نے سارے حاجی اکٹھے کر دیا، تھوڑے سے حاجی ہوتے چند ہزار. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی یمن میں گیا ہوں حضرت اویس کرنے کی، بس یمن میں ہے پہاڑوں میں. کہا بھائی یمنی کھڑے ہو جاؤ، باقی سارے بیٹھ جاؤ. کہ بیٹھ گئے یمنی کھڑے رہے. پھر آپ نے فرمایا کہ بھائی جو کرن قبیلے کے ہیں وہ کھڑے رہو، باقی بیٹھ گئے. بہت سارے بیٹھ گئے. کرن قبیلے کے کھڑے ہو. پھر کہا کرن کی جو سب کاسٹ ہے مراد اس والے کھڑے رہو، باقی بیٹھ جاؤ. تو صرف ایک آدمی بچا ہے. کہا تم مراد کی شاخ سے ہو؟ کہا جی. کہا اویس کو جانتے ہو؟ کہا ہاں جانتا ہوں، میرا سگا بھتیجا، لیکن وہ تو پاگل سا ہے، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رونے لگے. کہا کہ نہیں وہ پاگل نہیں، کوئی پاگل کدھر ہے؟ ابھی اونٹ چرانے گیا ہے عرفات کی طرف. تو آپ نے حضرت علی کو پیچھے بٹھایا اور اونٹنی پر سوار آگم باغ پہنچے اس عرفات. تو دیکھا کہ کر کے درخت کے نیچے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، درمیانہ قد ہے، کالا رنگ ہے، اور اونٹ دائیں بائیں چل. تو یہ دونوں حضرات پاس بیٹھ. ویس نے دیکھا کچھ لوگ آ کے بیٹھ گئے، تو انہوں نے نماز مختصر کی، سلام پھیرا. حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہا جی مزدور. پھر انہوں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ. کہا بھائی اللہ کا بندہ تو میں بھی ہوں، تب ہیں تیرا وہ نام پوچھ رہا ہوں جو تیری ماں نے رکھا. تو یہ تو جانتے نہیں تھے عمر اور علی کو، پہلی دفعہ آئے تھے. تو وہ تھوڑا تنک کے کہنے لگے تسی کون ہو میرا انٹرویو کرنے والے، اپنی زبان میں کہہ رہو. اس پر حضرت علی بولے یہ امیر المومنین ہے عمر، میں ہوں علی. پھر وہ ہل گئے، لرز گئے. کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ حج پہ آیا ہوں، میں نے دیکھا نہیں تھا آپ کو. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاتھوں پاؤ ہمارے بھی دعا. قرآن پریشان کمو دیکھنے لگے. کہا جی میں دعا؟ مجھے تو آپ کی دعا کی ضرورت.
میں ڈاکٹر تمہیں پتا ہے یہ کیوں ہے کہ تم نے ماں کی خدمت کی، اس کے سلے میں ہمیں کہا گیا ہے وہ ایسے دعا کر۔ یہ وہ مرتبہ ہے جس چھن گیا تو چھن گیا، ماں گئی تو سب سے والدین جن کے زندہ ہیں ان کی خدمت کر لو، ان کی دعا لے لی۔ ایک نوجوان کھڑا تھا آپ جہاد کے سفر میں، تو حضرت عمر کہنے لگے اگر یہ جہاد میں ہمارے ساتھ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو آپ نے اسے بلایا تو بیٹا ادھر آؤ، خوبصورت بدوی کہنے لگے کیا کرتے ہو؟ کیا کچھ کام کرتے ہو؟ کہا جی ہاں، یہ بکریاں چراتا ہوں اور ایک میری ماں ہے اس کی میں خدمت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر یہ جہاد میں ہی ہے، ماں کی جو خدمت کروا رہا ہے وہ جہاد کر، اس کو جہاد میں ساتھ لینے جانے کے لیے نہیں فرمایا کہ بس تو ماں کی خدمت کر یہی چلا جہاد۔ ایک شخص ہے یا رسول اللہ بڑا گناہ ہو گیا کیا کروں؟ ہم نے کہا تیری ماں زندہ ہے، کہنے مر گئی۔ تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا جا اس کی خدمت کر، معاف ہو۔ عبید اللہ بن عمیر سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں نے اپنی ماں کو ایران سے اٹھایا، خراسان اور مکے مدی عرفات مزدلفہ منا سارا سفر یہ میں نے کندھے پہ اٹھا کے اپنی ماں کو حج کروایا، اور یہ سارا سفر اپنی کمر پہ بٹھا کے میں پیدل چلا، تو میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو انہوں نے فرمایا ولا تلقتن ہوا، تو یہ کہ وہ اپنے کی حق اپنے دن ہے، ان کی عزت کو، ان کی دعاؤں، اس کی عزت، اپنی کمائیاں ان کے سامنے رکھو۔ انہوں نے اس عمر میں پچھلی عمر میں دیکھے کیا کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ خوش ہوش ہیں، دعائیں دیتے ہیں، ان کی دعاؤں سے جو کام بنتا ہے۔ آپ نعمان بن آپ گئے جنت میں تو آپ نے قرآن کی تلاوت سن، میں پوچھا یہ کون تلاوت؟ کہا جی حارثہ بن نعمان تلاوت کر۔ میں حیران ہو کر کہا، فرمایا کہ مدینے میں ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے جیسا میں یہاں بیان کر رہا ہوں، مائک میرے سامنے چند ہزار، اور وہ مدینے میں تلاوت کر رہا ہے، اور سات آسمان کو چیر کر اس کی تلاوت جنت میں سنائی بھائی۔ 500 کلومیٹر کے اوپر تو آواز ٹریول نہیں کرتی، ہوا کوئی ہوا نہ ہو تو آواز ٹریول نہیں کرتی۔ پھر آپ نے کہا کذالکم البر لکم البر، یہ صلہ ہے اس کا ماں کی خدمت کا، کہ اس نے ماں کی خدمت ایسی کی ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتا اللہ جنت والوں کو یہ بہت بڑا کاروبار ہے۔ ماں کی دعا، باپ کی کسی غریب کی دعا لے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں سے جو کام بنتے ہیں وہ پیسوں سے نہیں بنتے۔ ایک شخص ہے حضرت عمر کے پاس، کہ جی میں نے ماں کو کندھے پہ بٹھا کے حج کروایا، عبداللہ بن عمر کے پاس، تو میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے کہا ولا ظفرتن، تجھے پالتے ہوئے جو تھک کے سانس لیتی تھی نا، اس ایک سانس کا بھی حق ادا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب قیامت کے دن لوگ جنت میں جائیں گے تو اویس بھی جائے گا، اویس قرنی جس کا بھی واقعہ، جب جنت کے قریب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے باقی چلے جاؤ، اویس تم تھوڑا کر دو، وہ تھوڑا چل جائیں گے، اتنے آپ وہ پریشان ہو جائیں گے، بھائی ان کا پل بھی ٹاپ پہ ہیں، تو کہیں گے یا اللہ کیا ہوا ہے؟ آپ نے کہا یہ پیچھے جہنمی لوگ کھڑے ہیں، ایمان والے جدھر تیری انگلی پھری ہوئی سب کو معاف کر، جدھر تو اشارہ کرے گا سب کو معاف کروں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ معاف کی پروائیو، اپنی ماں باپ کے لیے وقت نکالا کر، اپنے ماں باپ کی دعائیں لیا کر، 5 وقت کا ماس کو رزق حلال۔ ایک حدیث سنا کے دعا کرا، آپ نے کہا 4 باتیں لے لو دنیا بھی کماری آپ، ایک ہمیشہ سچ چھو، ایک ہمیشہ دیانتداری سے کام کرو تو سچ ہو کر، ایک اپنے اخلاق اچھے، ایک رزق حلال کماؤ تو دنیا بھی تمہاری ہے آخرت۔ دوبارہ دہرا، ہمیشہ سچ بول، جو دیانتداری سے کام کرو کسی کو ٹھوکر، اخلاق اچھے کرو گالی گلوچ نہ کرو، رزق حلال کو تو دنیا بھی تمہاری ہے آخرت۔ میں جب ویسے شروع میں فیصل آباد میری شادی ہوئی تو میرا لنک بن گیا، ورنہ میرا فیصل آباد سے کوئی لنک نہیں تھا، میرا ڈسٹرکٹ تو باندھ ہے اور راوی کے کنارے ہمارا گاؤں ہے، تو کشتوں میں یہ سوتر منڈی جانا ہوتا تھا، تو ہر 20-30 گز کے بعد ماں بہن کی گالیاں چل اور اتنی زور سے گالیاں دے رہے ہوتے کہ آنودہ تھا، بالکل قتل دا کیس بن گیا، پیسے اس کے پیچھے پیسے، ماں کی گد ماں کا کیا قصور ہو تو گھر بیٹھ، ہماری بہن کا کیا قصور ہو تو گھر بیٹھ، بیوی کا کیا قصور ہو تو گھر بیٹھ۔ لیکن میں نے اتنی گالیاں سنی ہیں سوتر منڈی میں، جب بھی گشت پہ گیا ہوں گالی شریف ضرور، اور میرے نبی کا فرمان ہے جب میری امت گالیاں دے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے، اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا ہے بیت اللہ کو پتھر مارنے سے بڑا بھائیو، رزق حلال کماؤ، صبر سے کم ہو اور حرص کی توڑ تو اللہ آپ کی دنیا بھی اچھی کری آخرت۔ جب کبھی گناہ ہو جائے توبہ، اللہ کے قربان ہیں، شیطان نے کہا ایک بندہ نہیں چھڑنا میں تیرا، سارے نو 2 دفعے لے جاؤں، اللہ تعالیٰ نے کہا جتنی باری توبہ کرنے کے میں اتنی باری معاف کر دوں، اور میرے نبی نے فرمایا دل میں 70 دفعہ گناہ کرو، 70 سے مراد ہے کئی دفعہ، اور ہر دفعہ توبہ کر لو تو اللہ تمہارا تعلق باقی رکھے گا، توڑے گا، وہ یہ نہیں کہے گا اے میں تو توبہ کا مذاق بنایا ہے، ہر باری توبہ مڑ کر لگ جانا، مڑ کر لگ جانا، نہیں اللہ کہتا آؤ جاؤ، آ تو صحیح تو آیا میں معاف کر، اور پھر اللہ نے کہا
میرے بندو، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا، ہم پہچانتا ہی نہیں لے جا سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا ایک آدمی اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگاتا، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کرتا، میں سارے معاف کر۔ جب کوئی خطا ہو جائے بس اللہ تعالیٰ معاف کر۔ یہ کبھی نہ سوچا کرو آج کر کے کل توڑ دینے کی فائدہ، توبہ نہیں کرتے رہو اللہ کو سب۔ ہاں، حقوق العباد میں تو معصوم مانگنی پڑے تو قوم پر قیامت کی پکڑ سے تو بچ جاؤ۔ کوئی آپ سے معافی مانگنے آئے تو معاف کرنے میں دیر نہ کرتا۔ ایک دفعہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ مجھ سے ناراض ہو گئے کسی بات پر، میں گیا ان سے معافی مانگ۔ وہ گھر میں تھے، مجھے دیکھتے ایک سسک دے اور ڈیری میں چل ڈیرے کی 6 بجے نوکر چاہتے تھے کہ میں معافی نہ، میں ڈیری میں چلے گیا تو ایک نوکر ان کو دبا رہا تھا، میں جا کے بہ گیا پیرانے پر، میں کہا چاچا جی آپ بھی کرو معاف کر، چل میں نہیں معاف ہو جو گیا قصور تو ساڑھے بڑے ہو معاف کر، میں نے پتا تو بڑا بڑا مولوی پر میں تینوں معاف نہیں کر۔ کتنی دیر محنتیں کروائی، 2:45 نوکر سارے اکٹھے، رشتے دار اکٹھے تھے، سارے محنت کرنے والے بھائی، اتنی محنت کر بجائے معاف تو کرو۔ 2.25 گھنٹے کے بعد انہوں نے مجھے معاف، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا کر ادھی زبان نہ لا کیا اللہ معافی، جب چاہوں کیا تو نا امید ہونے کی کوئی بات نہیں۔ جب کبھی خطا نماز قضا ہو جائے، سونے سے پہلے قضا پڑھ تو ایسا ایسا 5 کیا تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو نہیں؟ بے دفعہ سورت فاتحہ پڑھو، 1 دفعہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو، ہم ذات ان کی والدہ کے بھی سال ثواب کی، عمر کی والدہ کے سال ثواب کے بھی 1 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں دعا۔ اللهم لك الحمد كما أنت على من كما وصلتنا ما أنت أجمز عندك أنك تواب المغفرة اللهم اغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر الصبر والسماء وما أنت أعلم به منها اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد اللهم نقها من الخطايا بما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یا اللہ میں عمر کی بخشش فرما، یہ درجات کی بلند فرما۔ یا اللہ یہ سید گھرانہ ہے، تیرے نبی کی نسل ہے، اس نسل کو تو نے سب سے اعلیٰ بنایا ہے، پوری کائنات میں سے چن کے تو نے اپنے نبی کی نسل کو چلایا، انہیں اپنے بڑوں کے ساتھ ملا دے، سیدہ فاطمہ زہرا سے ملا دے، سیدہ زینب سے ملا دے، سیدہ خدیجہ عائشہ سے ملا دے۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں نیازمندی کے ساتھ حاضری کی توفیق نصیب فرما دے، اور دونوں میاں بیوی کو جنت الفردوس میں جمع فرما دے۔ اور یا اللہ جو گناہ جان بوجھ کے ہوئے، جو قطن ہوئے، جو بھول کے ہوئے، جو جس طرح بھی ہوئے، قولاً فعلاً، سارے اپنے فضل سے معاف فرما۔ جتنے ہمارے عزیز و اقارب تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں ایمان کے ساتھ، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت ہے ہمارا خاتمہ بھی ایمان سے فرما، میرے اس کے حلال نسل فرما، میرے دیش کو سود سے پاک فرما، جھوٹ سے پاک فرما، ظلم سے پاک فرما، بددیانتی سے پاک فرما، خیانت سے پاک فرما۔ ہمارے حکمرانوں کی رہنمائی فرما، ہماری فوج کی رہنمائی فرما، ہماری پولیس کی رہنمائی فرما۔ ان سب کو یا اللہ، یہ ہماری فوج کو، ہماری پولیس کو، ان کو یا اللہ اپنے خزانوں سے بہت خوش دے کہ اپنی جانوں کا سودا کر کے یہ ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمارے تاجروں کو یا اللہ سخاوت نصیب فرما، کشادہ رزق نصیب فرما۔ یا اللہ جو سودی قرضوں میں پھنس گئے تو اپنے غیب سے اس سے نکلنے کی شکل پیدا فرما۔ جو آپس میں بھائی لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح پیدا، ضرور میں ان کو ملا دے، ان کو آپس میں ملوا دے۔ جو یا اللہ آپس میں نفرتیں پیدا ہو گئیں، اپنی محبت، اپنی رحمت دے، نفرتوں کو پیار بدل دے۔ ہماری زمینوں میں برکت دے، ہمارے کھیتوں میں برکت دے، چاروں صوبوں کو بابرکت بنا، ہمارے دریاؤں کو زندہ کر دے۔ ہمارا ملک کا پانی کم ہو رہا ہے یا اللہ، اب تیرے پاس خزانے ہیں پانی کے یا اللہ، تو آپ اپنے فضل سے زمین کے پانی کو بھرپور فرما دے، ہماری زمینوں کو زرخیز فرما دے، ہمارے بازاروں کو بابرکت فرما دے۔ یا اللہ مہنگائی کا طوفان ہے، اپنے فضل سے اس کو کم فرما کہ یا اللہ سارے دنیا کے نظام تو تیرے ارادے سے چلتے ہیں یا اللہ۔ غریب آدمی اور یا اللہ متوسط درجے کے لوگ بہت تکلیف میں، مالدار بھی تکلیف میں، یا اللہ تو فضل فرما اور اس مہنگائی کو ختم فرما، اور عافیت کے ساتھ رزق کی فراوانی فرما، سچائی والی، دیانت والی، محبت والی، نفرت سے پاک فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔